السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے انسان کے ساتھ حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو جائے۔ تو اسی طرح کا ہم آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ہماری چینل کی اپڈیٹ، جو کہ ایڈسن اکاؤنٹ جو ہم لوگ کا ڈسیبل ہو گیا ہے اور کافی دن ہو گئے ہیں۔ سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ مونیٹائز ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے، اور ڈالر کا سائن بھی بنا آ رہا تھا، لیکن پھر وہ تقریباً 15 مئی کو ہمارا جو ہے نا یہ مونیٹائز ہو گیا تھا۔ تقریباً 23 سے 24 تاریخ کو یہ انویلڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ڈسیبل ہو گیا ایڈسن اکاؤنٹ۔ تو اس کے لیے پریشان تھے بہت جگہ، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اتنی زیادہ ہاؤ ناؤ بھی نہیں پتہ ہمیں تو ان چینلز کے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم نے بہت زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک اپیل کا آپشن آتا ہے اس میں، تو اس میں جا کے اپیل کر دی ہے، لیکن ابھی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ سب سے دعا ہے کہ درخواست ہے کہ دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ اپیل کا صحیح جواب آ جائے، ہمیں رائٹ جواب آ جائے اور ہمارا چینل جو ہے نا دوبارہ مونیٹائزیشن اس کی کھل جائے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہمارا چینل کا مونیٹائزیشن کھل جائے۔ ہم نے بہت محنت کری اپنے چینل پہ، بہت زیادہ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے ہم نے ریسیپیز ریڈی کی، آپ لوگ تک پہنچائیں، اور بہت محنت کرنے کے بعد یہ اپنا مونیٹائز کرا چینل کو۔ تو اس میں ہماری بہت کاوش اور بہت محنت شامل ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ کو چینل دیکھ کے سمجھ آئے کہ ہم نے اس میں جو ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کس طرح سادگی کے ساتھ، کم بجٹ کے ساتھ، اور اپنی نارمل جو موبائل ہے اس کے ساتھ جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا کے جس طریقے سے ہمیں جیسے آتا تھا ہم نے ویسے ہی شیئر کری آپ لوگ کے ساتھ۔ تو اب اس میں اپیل کا آپشن آتا ہے، وہ ہم نے اس میں شیئر کیا اور اپیل کری۔ تو اسی طرح یہ ہمارا مئی کے اینڈ میں ہمیں یہ صدمہ لگا کہ ہمارا ایڈسن اکاؤنٹ بند ہو گیا۔ اب اسی طرح چھٹیاں چل رہی تھیں، اب یہی تھا ہم لوگوں کے چھٹیاں گزر گئی ہیں، بقرعید گزر گئی ہے، کیا کیا جائے، اب تھوڑی سی چھٹیاں تھوڑا آؤٹ آف سٹی چلے جائیں، وہاں گزار کے آئے ہیں، بس اسی سلسلے میں تھوڑا ہوا کہ چلو مائنڈ بناتے ہیں تھوڑا سا۔ تو ہاں، یہ ہماری گاڑی ہے جو ہمارے ہسبینڈ نے، ویسے تو الحمدللہ ہیں گاڑیاں، لیکن ہمارے ہسبینڈ کہتے تھے کہ یہ آپ کی گاڑی ہے، تو ہم اپنی گاڑی میں حسب معمول نکلے امتیاز کے لیے۔ ہم نے کہا چلو 2-3 چیزیں ضرورت کی ہمیں چاہیے، وہ ہم لے لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اگر ہو سکا، اگر ہم لوگ اللہ نے لکھا نصیب میں، تو انسان کو تو نہیں پتہ ہوتا اس کی کیا پلاننگ ہے اور اللہ کی کیا پلاننگ ہے۔ تو یہیں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے بندہ اس سے بالکل لا علم ہوتا ہے، تو بس باقی اللہ بہتر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہی سوچ کے بھی ہم لوگ اس دن سنڈے والے دن امتیاز کے لیے ہم گئے ہیں، اور الحمدللہ ہم خود ڈرائیو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم ڈرائیو خود کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈرائیو کر کے اپنے امتیاز سے ہم نے اپنی ضرورت کی چیزیں لی ہیں، جس میں ہمیں ایک ہینڈ فری چاہیے تھا، شرٹس وغیرہ چاہیے تھیں، اور ایک کپ ہوتا ہے ہمارا چائے کا اسپیشل جس میں ہم چائے پیتے ہیں، تو وہ ذرا ہمارا خراب ہو گیا تھا، وہ پہلا والا ٹوٹ گیا تھا، تو ہم کافی دن سے یوز کر رہے تھے، لیکن سوچ رہے تھے جائیں گے امتیاز تو لے کر آئیں گے۔ ملٹی وٹامنس ختم ہو گئے تھے کچھ، وہ سب لینے تھے، اسی لیے پھر ہم نے سوچا کہ امتیاز چلتے۔ پھر ہم سنڈے کے دن شام میں 4:30 بجے امتیاز گئے ہیں، اور امتیاز سے ہم نے اپنی یہ ضرورت کی تمام اشیاء لینے کے بعد ہم واپس اپنے سفر پہ گامزن تھے۔ تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، تو بس یہ تو سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے جب آپ اللہ پہ اعتقاد کرتے ہیں، اور اللہ کی ہی اس کے لیے اللہ کے اعتقاد کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے مائنڈ میں سکون ہوتا ہے، اور آپ کس طریقے سے ہر بڑے سے بڑے حادثے سے مشکل سے نکل آتے ہو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ پھر اسی طرح ہم جب امتیاز سے فارغ ہو کر گھر آئے ہیں، گھر پہنچے ہیں، تو پھر ہمیں یہ تھا کہ چلو عصر کی اذان کا ٹائم ہو گیا، ہماری واک کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ہم نے سوچا چلو ہم پھر ایسا کرتے ہیں واک پہ چلے جاتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، ہم پون گھنٹہ واک کر سکتے ہیں۔ سنڈے کا دن تھا، 20 جون تھی آئی تھنک، اس دن 20 جون تھی، اور پھر اس کے بعد تو خیر پھر ہمارا دنیا ہی پلٹ گئی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم جب امتیاز سے گھر پہنچے، ہم نے گھر جا کے عصر کی نماز ادا کری ہے، جاگرس پہنے ہیں، اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم واک کے لیے جائیں، تو ہم کمپلیکس ہم لوگ کے گھر سے تھوڑا دور ہے، تو بس یہی ہمارا تھا کہ ہم جیسے ہی گھر پہنچے نا، پھر اس طرح کر کے سارے ہم اپنے کام کرنے کے بعد ہم نے واک کا ارادہ کیا، اور ہم نے سوچا ہم واک کے لیے چلے جائیں۔ اسپورٹس تھوڑا سا ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ہے، بس زیادہ دور نہیں، واکنگ ڈسٹینس ہی ہے، لیکن شام میں کافی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا اس طرح پھر ڈریس اپ ہو کے واک کے لیے جانا، تو اس لیے ہسبینڈ نے بولا آپ گاڑی پہ جاؤ،
تو پھر انہوں نے بولا مجھے بھی چھوڑتی ہوئی چلی جائیں، تو یہی ہوا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو ہم ان کو وہاں ڈراپ کرتے ہوئے، اور ہمارے گھر کے آگے ان کو ہمیں ولا پہ ڈراپ کرنا تھا، ہم نے ان کو ڈراپ کیا ہے اسی روڈ پہ۔ اور پھر ہم جیسے ہی ہم نے نیکسٹ روڈ لیا ہے، نیکسٹ روڈ لیتے ہی وہ بھی روڈ تھا چوڑا، تو اس روڈ پہ ہم جیسے ہی آئے ہیں اور پھر وہ ہوا ہے ہمارے ساتھ جس کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ اس لیے بولتے ہیں ہم لوگ کو نہیں پتہ ہوتا، کہ ہم لوگ کو گمان نہیں ہوتا کہ ہم لوگ برا سوچیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بندے کے اوپر ہے نا، بندہ نہیں گمان کرتا نہیں ان چیزوں کا۔ تو بس یہ ہوا ہے، جب ہم اپنے روڈ 6 پہ ہم مڑے ہیں، ہم نے رائٹ ٹرن لیا ہے، ہم نے جیسے ہی لیفٹ پہ دیکھا ہے اپنے کہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو رائٹ سائڈ سے ہی ہمیں ایک گاڑی نے بہت زور سے ہٹ کر دیا، جس سے ہماری گاڑی کو تو بہت ڈیمیج ہوا، بہت نقصان پہنچا۔ اور ہم اپنی چیزیں بھی لے کے آ گئے تھے، اتنا خوش تھے کہ ہم اپنی چیزیں لے کر آ گئے، ہینڈ فری بھی لے آئے تھے اپنا، کپ بھی لے آئے تھے اپنا، اور ہم نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی تھی جو ہم نے ابھی شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ۔ تو ہمیں تھا کہ نہیں یار ہماری دونوں چیزیں آ گئی تو ہم نے بلاگ میں ضرور ڈالیں گے۔ ہم نے اپنا نیا ہینڈ فری لیا ہے، ہمیں واک میں بہت مشکل ہوتی تھی، تو اس لیے ہم نے اپنا ہینڈ فری بھی لیا تھا۔ پھر ہم نے چائے کا کپ بھی لیا تھا، اپنی ہمیں شرٹس وغیرہ چاہیے تھیں کچھ اپنی ویئرنگ کے لیے، تو وہ لی ہم نے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھیں، تو وہ سب چیزیں لا کے ہم نے خوشی خوشی ویڈیو بنائی ہے ان سب چیزوں کی، کہ ہم اپنے ولاگ میں ڈالیں گے یہ شارٹس اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو لیکن پھر ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے زندگی میں، کیا لکھا ہوتا ہے، اور ہم لوگ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے ہی بولتے ہیں شاید کہ انسان کی زندگی کا اور ایک سیکنڈ کا بھی، ایک لمحے کا بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم نے کب لیا تھا، یہ بہت پیارا کپ تھا۔ اب یہی چیزیں ہم اپنی شو کر کے ویڈیو بنا کے پھر ہم جب واک کے لیے نکل گئے تھے، تو پھر ہمارے ساتھ ہوا جیسے ہی ہم روڈ 6 پہ پہنچے ہیں، ہم نے روڈ 5 کی طرف دیکھا ہے لیفٹ پہ، جب ہم نے رائٹ پہ دیکھا ہے تو دھڑم کر کے ہمارے ساتھ ایک گاڑی نے ہٹ کیا ہے ہمیں، ہماری گاڑی کے ایئر بیگ کھل گئے ہیں، ہماری گاڑی میں ایئر بیگ کی جو گیس ہوتی ہے وہ بھر گئی ہے۔ ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آگے اس کی بھی ایکسیڈنٹ کی، لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ الاؤ ہے یوٹیوب پہ کہ نہیں ہے۔ اب تو دیکھنے میں پتہ چلے گا جب وہ اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ الاؤ ہے کہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کاپی رائٹ آ جائے، کچھ ایشو ہو جائے۔ تو فی الحال تو ہم نے شیئر کر دی ہے اس طرح۔ یہ ہماری گاڑی ہے بلیک کلر کی، ہونڈائی کی الینٹرا، یہ ہماری گاڑی تھی، اور یہ چھوٹی گاڑی نے ہمیں سامنے سے اسٹریٹ سے نکل کے ہمیں رائٹ سائڈ سے ہٹ کیا، جس کی ہٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے دونوں ایئر بیگ کھل گئے ہیں، اور جو ایئر بیگ ہمارے فیس پہ کھلا ہے اس میں سے گیس خارج ہوئی ہے، جو ہمارے پورے نیچے سے لے کے گلے سے لے کے پورے ہمارے گلے میں اس نے جلن رکھی ہے پورے 24 گھنٹے تک۔ ہمارے منہ کا ذائقہ خراب رکھا ہے اس نے، اور ہماری کمر میں جھٹکا آیا، شولڈرس میں جھٹکا آیا، گھٹنے میں چوٹ لگی، اور جو ہماری ونڈ اسکرین ٹوٹی ہے اس کی کرچیاں اور الگ آئیں۔ وہ تو اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ جو ہمارا ایئر بیگ کھل گیا تھا وہ ہمارے منہ پہ کھلا تھا، تو وہ کرچیاں ہمارے منہ پہ نہیں لگیں، ہمارے ہاتھ پہ تھوڑی بہت لگیں۔ تو الحمدللہ ہم پرفیکٹلی بالکل سیفلی اس اتنے بڑے حادثے سے بچے۔ مطلب تو جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے نا کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا ہے زوردار آواز کے ساتھ، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں یار کس طرح محفوظ رہا بندہ، یہ ہمیں سمجھ سے باہر ہے۔ تو بس یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ہوتی ہے جس میں، وہ ہم لوگ کو نہیں پتہ ہوتا اللہ کی رضا کس میں۔ یہ نقصان تو بہت بڑا تھا، صدمہ بھی بہت بڑا تھا، دکھ بھی بہت تھا کہ ہماری تھی پیاری گاڑی جو ہمیں دل و جان سے عزیز تھی اور ہماری تھی، اس طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ویلیو گر گئی، اس کے ایئر بیگس کھل گئے۔ لیکن بس اللہ سے یہی امید ہے، اللہ اچھا کرتا ہے، ہر نقصان کے پیچھے ایک بہتری ہوتی ہے انسان کے لیے جو ہم لوگ کو نہیں پتہ ہوتی، اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا، بہت اچھا دے گا۔ تو بس یہ کہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایکسپیرینس جو ہمیں بہت بیڈ ہمارا گزرا، سنڈے کے دن ہمارا بہت بیڈ ایکسیڈنٹ ہوا، ہم نے اس کی پکچرز بھی شیئر کری ہے۔ بس دعا میں یاد رکھیے گا، اور بس اسی طرح اللہ پہ اعتقاد رکھیے گا، اللہ ہم لوگ کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ ہمارا ایکسیڈنٹ 2023 میں بھی ہوا تھا، اس میں بھی ہم بال بچ گئے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوا تھا، گاڑی کو کافی نقصان ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارا 20 جون کو ہوا 2026 میں سیکنڈ ایکسیڈنٹ۔ تو بس بحریہ ہے، بحریے میں تو یہ ہوتا رہتے ہیں، بس آپ کو کھڑے بھی گاڑیاں مار جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو اتنی سپیڈ سے گاڑیاں چلاتے ہیں۔ ابھی اس والے ایکسیڈنٹ میں ہماری غلطی نہیں تھی، لیکن بس اللہ کی رضا تھی یہی کہ یہ نقصان ہمارے نصیب میں لکھا تھا، اللہ نے ہمیں ساتھ خیریت کے نقصان سے باہر نکالا، بس اللہ کا کرم ہے۔ یہ بس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کو ہوتا ہے، اور اللہ پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کس طرح بندے کو بچاتا ہے۔
بس ان دونوں ایکسیڈنٹ سے ہمیں یہی یقین ہوا کہ اللہ نے ہمیں کس طرح بچایا دونوں ایکسیڈنٹ میں کہ ہمیں یہ خراش تک نہیں آتی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا ایسے ہی کرم رہے ساری زندگی آخری سانس تک۔ بس یہ نقصان تو بڑھ جاتا ہے، اللہ کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ ہے کرنے والا بہتر انشاءاللہ۔ بس دعا میں یاد رکھیں اور ہمیں اس ولاگ سے اجازت دیں۔ اللہ میں ہم لوگ کی آگے کی زندگی کے ساتھ خیریت کے گزرے، خوشیوں کے ساتھ، صحت زندگی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ولاگ سے ہمیں بھی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔